اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور منافق شخص مولانا فضل الرحمان ہے تو پھر میرے اوپر فتویٰ اور اسلام سے خارج کر دیا جائے گا اور پھر کہیں گے کہ بھئی آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح پڑھ دو، اور پھر دوبارہ نکاح پڑھنے کے لیے یہی لوگ پیسے لیتے ہیں اور پیسے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور پھر ہمیں تانے بھی مارتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح پڑھایا اور نکاح کے پیسے بھی لیتے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ شیئر کر رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور منافق ہے کہ نہیں، اور پھر کمنٹس میں بتائیں کہ یہ جھوٹا ہے اور کہ نہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ JUI سربراہ نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کسی بیرونی سازش نے نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان کی سازش نے گرایا ہے۔ فضل الرحمان کی سازش نے آپ کو نہیں گرایا، فضل الرحمان کی سازش نے آپ کو گرایا۔ کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض آپ سے رابطے میں تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کے PTI سے اور MKM اور باپ پارٹی میں آ چکے؟ حضرت وہ فوٹو رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ یہ سب کون تھے وہ؟ سب پارٹی، نون لیگ اور پیپلز سب پارٹی، پارٹیاں، اور ان کا نام مت لیں آپ، اور ان کو کس نے کہا کہ یہ کرنا ہے؟ سب پارٹی۔ کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض علی صاحب نے کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی، اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کار بند کریں گے۔ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا، کیا آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں، در صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو مسلمان بہت کم، جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کو اور مسلمانوں کا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان، لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے۔ یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا دیا صرف ذاتی فائدوں کے لیے۔ قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا۔